السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہمایوں محبوب، پروگرام ستاروں کی بات ہمایوں کے ساتھ کے حوالے سے آج بروز اتوار ایک دفعہ پھر آپ کے سامنے حاضر ہوں. آپ کی کالز لوں گا انشاءاللہ. تو وقت کو ضائع کیے بغیر بسم اللہ الرحمن الرحیم کالر سے بات کرائیے گا. ہلو. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. بی بی فرمائیے. 1 جون. 1 جون. ایک سیکنڈ دیجیے. 1992. ایک سیکنڈ دیجیے گا خاتون. میں ذرا یہ ایک سیکنڈ یہ گلاس چینج کر لوں اپنے. 1 جون آپ نے فرمایا 1992. یہی کہا نا آپ نے خاتون؟ جی جی. مجھے بڑا اچھا لگا آپ نے پیور اردو کا لفظ یکم استعمال کیا. آپ کتنے بجے پیدا ہوئی؟ صبح 6:30 بجے. کہاں پہ؟ لاہور میں. لاہور میں پیدا ہوئی. ہمایوں بھائی شادی پرپوزل آ رہے ہیں لیکن آگے سے نہ ہو جاتی ہے نا. نہیں اللہ نے چاہا تو نہیں ہوگی، اور جو ہو رہی ہے اس میں بھی اللہ کی مصلحت ہے. دیکھیں میرے رب کی شان جو ہے نا، جب میں اللہ کی قسم، میرا رب تو رب ہے، جب اس سے بڑھ کر تو کائنات میں کوئی نہیں ہے. جو آپ کے نہیں ہو رہا ہے وہ اس وجہ سے اللہ کی مصلحت ہے کہ آپ کے صحیح شادی کا ٹائم اب شروع ہو رہا ہے، اور اللہ نے چاہا، اللہ کا حکم ہوا. تو دیکھیں کرنے والی تو اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے. آپ کی شادی کا وقت شروع ہو رہا ہے 2023 کے فروری کی 18 تاریخ کے بعد سے لے کر 5 اپریل 2025 کے درمیان. یہ وہ وقت ہوگا جہاں آپ کی شادی ہونے کے بحکم اللہ میرے پنجتن پاک کے صدقے قوی امکانات بن جائیں گے، اور یہاں آپ کی شادی بھی ہو جائے گی اللہ نے چاہا. ذائقہ بہت اچھا ہے آپ کا، لیکن دماغ کے اندر ایک خواہ کا ڈپریشن آپ نے اپنے اندر بٹھا لیا ہے کہ پتہ نہیں جیسے مجھ میں کیا ہے، میں کیوں ہو رہی ہوں. ڈونٹ تھنک اباؤٹ دیٹ. اللہ پہ بھروسہ رکھیں. ایک کام کریں، آپ نے ہر جمعرات کو اپنے ہاتھ سے میٹھے چاول، اس پہ تھوڑا سا معمولی سا پیلا رنگ ڈال دیجیے گا، وہ بنا کے بیفور نماز اثر سے پہلے قرآن شریف پڑھنے والے بچوں، مسجد، امام بارگاہ، جہاں پر دینی معاملات ہوتے ہیں وہاں بھجوا دیا کریں. آپ کی شادی غیروں سے ہوگی، کسی جاننے والے کے تھرو آپ کا رشتہ آئے گا، اور میرے رب نے چاہا تو پنجتن پاک کے صدقے یہ جو آپ کو ٹائم فریم دیا ہے، یہ میرا علمی تجزیہ یا اندازہ ہے. اللہ ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، وہ کل آپ کی شادی کرا دے، وہ اس کا اختیار ہے. تو آپ نے ایک تو جب آپ کسی کے سامنے جائیں تو آپ کے جسم کے اوپر یا تو گولڈن یلو کلر کا دوپٹہ یا کپڑے ہونے چاہیے رنگ، پلس آپ نے ہر ہفتے کے دن باجرہ 100 گرام اللہ کے نام پہ ڈال دیا کریں، اور وہ جو میں نے میٹھے چاول زردے کا بتایا وہ کر لیا کریں. اور دوسرا آپ نے ایک وظیفہ پڑھنا ہے، اول و آخر درود ابراہیمی 3 مرتبہ، درمیان میں 102 مرتبہ یا ودودو یا لطیفو یا عزیزو یا توابو یا رحمانو یا رحیمو، 3 مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ اخلاص، 1 مرتبہ آیت الکرسی، 1 مرتبہ سورہ طٰہٰ، اور 1 مرتبہ سورہ یاسین بھی ساتھ پڑھ لیجئے. رب العزت کا حکم ہوا تو آپ کی شادی ہو جائے گی. بہت شکریہ خاتون. نیکسٹ کالر سے بات کرائیے گا. ہلو. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام خاتون. جی میں بطول بات کر رہی ہوں. جی بطول جی. ڈیٹ آف برتھ ہے 24 فروری 1986 کراچی. 24 فروری 1986. اور آپ کتنے بجے پیدا ہوئی بطول جی؟ شام 4 بجے. شام 4 بجے. یہ آپ کا اپنا ذائقہ ہے؟ وہ جو ہے نا 18 سال کی اولاد نہیں پتہ کرنا ہے کیا وجہ ہے. نہیں یہ آپ کا ہے خاتون؟ جی جی. اور آپ کہاں پہ پیدا ہوئی؟ کراچی. کراچی میں پیدا ہوئی. اچھا، ہاں اولاد کا خانے میں ہے پرابلم ہے اللہ کی طرف سے، لیکن گھبرائیں نہیں، جس نے پرابلم دی ہے وہی اس کا حل بھی کر دے گا. آپ نے کیا کرنا ہے خاتون، جس وقت آپ حقوق زوجیت کی منازل میں ہوں آپ نے وہاں پر سرخ اور کالا رنگ نہ پہنیے گا. میں بڑی ہی شائستگی کے ساتھ آپ کو بول رہا ہوں، حقوق زوجیت کے مرحلے میں. اور
یہ 2 رنگ جب آپ پہنتی ہیں نا تو آپ کے بچہ کنسیو نہیں ہو پائے گا. دوسرا آپ نے کیا کرنا ہے, آپ اللہ تعالیٰ کے نام پہ ہر منگل کے دن ایک کلیجی خریدیں, 7 پھیپڑے بھی لے لیں بکرے کی, اور اپنے ہاتھ سے اللہ کے نام پہ کسی غریب مسلمان کو دے دیجئے. اور ہر ہفتے کے دن آپ نے 1 پاؤ کالی دال اللہ کے نام پہ کسی کو دے دینی ہے, اور آپ نے وظیفہ پڑھنا ہے. اچھا, کراچی میں تو بڑی آسانی سے اویلیبل ہے, بوہڑ کے دودھ کی دوائی ہوتی ہے جو لا اولاد جوڑوں کے لیے بنائی جاتی ہے, وہ خرید لیجئے گا. کراچی میں کئی دواخانوں پہ مل جائے گی آپ کو. اگر میں اس کا فارمولا بتا دوں, آپ گھر میں تھوڑی سی 19-20 ہو گئی تو چیز کا پھر وہ افیکٹ نہیں رہے گا, کیونکہ ایک کیمسٹری بہتر جانتا ہے کہ کیا تناسب ہونا چاہیے دوا کا. تو آپ نے اس پہ پڑھنا ہے اول و آخر درود ابراہیمی 11 مرتبہ, اور آپ نے 101 مرتبہ پڑھنا ہے یا مصورو یا باریو یا خالقو یا رحمانو یا رحیمو. 1 مرتبہ سورہ فاتحہ, 41 مرتبہ سورہ اخلاص, 41 مرتبہ سورہ کوثر, اور 1 مرتبہ آیت الکرسی, تاکہ صحیح سالم اور خوش شکل اولاد پیدا ہو, نیک اور صالح. یہ پڑھیے گا اور انشاءاللہ اللہ پہ یقین رکھیے گا, میرے رب نے چاہا تو پنٹن پاک کے صدقے ضرور. علمی حوالے سے مشکل ہے, لیکن اللہ, وہ کہتے ہیں نا کہ مصیبت کو یہ نہ کہیں کہ تو کتنی بڑی ہے, اس کو صرف یہ بتائیں کہ میرا رب کائنات کا مالک ہے اور وہ سب سے بڑا ہے. انشاءاللہ آپ کا کام ہو جائے گا. بہت شکریہ خاتون. نیکسٹ کالر سے بات کرائیے گا. ہلو. ہلو, السلام علیکم. جی وعلیکم السلام, فرمائیے گا. جی فرمائیے گا. 31 اگست 31 اگست جی 2014 2014 حیدرآباد, اور پیدائش کا ٹائم جو ہے نا وہ 2:45 سے 3 کا درمیان. یہ آپ کا ہے کیا؟ نہیں میرا نہیں ہے, 2:45 سے 3 کے درمیان. اچھا, 2:45 سے 3 کے درمیان. نہیں, مجھے یہ تو بتا دیجئے یہ ہے کس کا؟ یہ میرے بھائی کا ہے. بھائی کا ہے. 1 منٹ دیجئے. اچھا جی, یہ آپ کے بھائی صاحب ہیں, ان کی شنی کا انتر چل رہا ہے. ایک بات کہوں خاتون آپ سے, جی اپنے بھائی کی تھوڑی سی صحت اور تھوڑی سی اس کی صحبت کا خیال رکھیے. بہت اچھا بچہ ہے, لیکن اس وقت جو ہے نا وہ سفلیانہ قوتیں جو ہیں ایگریویٹ ہوئی ہیں. آپ 1 منٹ ہولڈ پہ رہیے, میں آپ کو بتاتا ہوں. 1 منٹ ہولڈ پہ رہیے. خواتین حضرات, ایک بریک لے رہا ہوں, بریک کے بعد آپ کی کالز دوبارہ لیتا ہوں. ایک دفعہ پھر ہمایوں محبوب آپ کو خوش آمدید کہتا ہے. اور خواتین حضرات, میں آپ سے ہر پروگرام میں 2 دفعہ کم از کم عرض کرتا ہوں کہ میرے نام سے فیک آئی ڈیز چل رہی ہیں, ان سے برائے مہربانی, وہ فراڈی اور دھوکے باز ہیں, ان سے دور رہیں. صرف میں نے ہمایوں محبوب ایسٹرالوجی کے نام سے ابھی حال ہی میں اپنا یوٹیوب چینل بنایا, اسی نام سے میری فیس بک ہے اور اسی نام سے میرا انسٹاگرام ہے. اس کے علاوہ کوئی آپ سے کسی فیس بک پہ, انسٹاگرام پہ, لنکڈ ان پہ, میسنجر پہ, کسی بھی ٹول کے اوپر آپ سے کچھ پیسے مانگے سوشل میڈیا پہ, تو آپ سمجھ لیجئے گا یا اس کا موبائل نمبر وہاں مینشن ہو, یا یہ بولے آپ پہ یہ جادو ہوا ہوا, یہ کاٹ کروں گا. میں تو ان چیزوں کا قائل ہی نہیں ہوں, میں کہتا ہوں خود کرو اپنے ہاتھ سے. تو آپ سمجھ لیجئے گا کہ وہ دھوکے باز اور فراڈیا ہے. انشاءاللہ وہ اللہ کی گرفت میں آئے جلد سے جلد. اور اللہ تعالیٰ وہ دنیا کو دھوکہ دے رہا ہے, لیکن رب العزت کو تو نہیں دے سکتا نا. کیا پتہ اللہ تعالیٰ اس کو کینسر دے دے, کیا پتہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ایسا کر دے, کیونکہ اس نے ظلم بہت کیے ہیں لوگوں کے ساتھ. جھوٹی دو ایک تو میرا مجرم, ایک اس کا مجرم جن کو وہ دھوکے دے رہا ہے. تو اس پہ آپ دور رہیے گا. اس کے لیے میں نے اپنا آفس رکھا ہوا ہے پی سی ہوٹل کراچی میں, اور وہ لینڈ لائن نمبر ہے 2, وہ میں پروگرام کے آخر میں بتاتا ہوں, اس کے علاوہ اپروچ نہ کیجیے گا. یہ ضروری بات تھی تو میں نے کہا آپ کو بتا دوں. وہ خاتون سے بات کرائیے گا. ہلو. جی ہاں, میں یہ کہہ رہا تھا بی بی, یہ 2019 اور 20 اس بچے کے بہت برے تھے. یہاں پہ ہیلتھ کے پرابلم,
اور اپنا تعلیم کے پرابلم، یہ سب ایگریویٹ ہوئے تھے. پھر اس میں جا کے تھوڑی سی بہتری آئی جب 2020 گزرا، مگر ابھی بھی آپ نے اس کے معاملے میں کوئی لاپرواہی یا کوتاہی نہیں برتنی، ورنہ اللہ نہ کرے پرابلم ہو جائے گا. اور اس بچے کا نام کیا رکھا ہے آپ نے؟ حسیب. ہیں کیا نام رکھا ہے؟ حسیب. حبیب. حسیب. حسیب. اچھا یا حسیبو، اللہ کا نام ہے یہ تو. حسیب نام 1 2 3 4 5 چلے ٹھیک ہے، لیکن اس کا اگر ڈی سے نام ہوتا تو بہت اچھا ہوتا، لیکن ناٹ بیڈ. ایسٹرولوجیکل ویسے تو اللہ کا نام ہے تو اس پہ کوئی دوسری بات ہی نہیں ہے، صحیح نام رکھ دیا. اب ایک کام کیا کریں، اس کا ایک توڑ کریں، ہر ہفتے کو 1 پاؤ کالی دال اللہ کے نام پہ اس کا ہاتھ لگا کے کسی بھی غریب کو دے دیں. ہر منگل کے دن گائے کے گوشت کی یا بکرے کے گوشت کی 9 چھوٹی چھوٹی ہڈیاں اس کے جسم سے لگا کے آوارہ کتوں کو ڈلوا دیں. دوسرا، اس پہ بلیک، ریڈ، مرون یہ رنگ نہ پہنائیے گا. اب اس کیسے بہتر ہوگا؟ یہ اول و آخر درود ابراہیمی 3 مرتبہ، درمیان میں 3 مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ اخلاص اور 9 مرتبہ سورہ قریش پڑھ کے اس پہ پھونک دیجیے گا. انشاءاللہ العزیز اس کے اندر مثبت تبدیلیاں پیدا ہونا شروع ہو جائیں گی اور یہ نحوستوں سے محفوظ ہو جائے گا، اور انشاءاللہ آپ کو خود نتیجہ اپنی آنکھوں کے سامنے نظر آئے گا. تو اللہ کا نام لے کے یہ شروع کریں، یہ بہتر ہو جائے گا، بہت بہتر ہو جائے گا. بہت شکریہ خاتون، اللہ حافظ. نیکسٹ کالر سے بات کرائیے گا. ہلو جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام بی بی، فرمائیے. جی میری ڈیٹ آف برتھ 25 اپریل 1995. 25 اپریل 1995. صبح 10 بجے پنجاب میں. نام کرن پیارا. نہیں آپ اپنے جائے پیدائش بتائیے گا. پنجاب سمجھ میں آیا، آگے مجھے نہیں سمجھ آیا. ہیں؟ گجرات. اوکے. گجرات میں پیدا ہوئی آپ صبح 10 بجے 1995 کو. خاتون اگر آپ کا یہ ہاروسکوپ ہے تو مجھے ایک بات بتائیے، آپ نے تو اس ذائچے کے حساب سے ماشاءاللہ اچھے کھاتے پیتے گھرانے جہاں پہ دنیاوی سکھ میسر ہو، ایسے گھرانے میں آپ نے آنکھ کھولی ہے جی. اور اللہ تعالیٰ آپ پہ مہربان بھی ہے. لیکن آپ میں ایک چھوٹی سی چیز کبھی، اور دیکھیں تیسری چیز، جو بھی آپ کی دنیاوی خواہش ہوتی ہے وہ رب العزت کے حکم سے پوری ہو جاتی ہے، اور آپ کی شادی کے معاملے میں بھی آپ خوش نصیب رہیں گی، مگر اس میں جلد بازی مت کیجیے گا. چوتھی چیز، آپ کو ایک تو مالی وسائل میں کبھی پرابلم نہیں آئے گا. دوسرا، آپ کے دل کی آواز جو ہوتی ہے نا، گٹ فیلنگ، ہمیشہ اس کو فالو کیا کریں، وہ سچی نکلے گی. لوگوں کے مشورے پہ نہ چلا کریں. پانچویں چیز، اپنے پاؤں کا خیال رکھیے گا. آپ کے پاؤں پہ چوٹیں لگی ہیں عموماً؟ نہیں. کبھی پاؤں ٹخنے سے اوپر اور رانوں تک اس پورشن میں چوٹیں، درد، یا کبھی ایسا ہوا آپ کو پرابلم یا ہوتا ہے؟ جی درد ہوتا ہے لیکن چوٹ نہیں ہے. چلے کوئی بات نہیں، اس سے پریشان مت ہوئیے گا. ایک تھوڑی سی آپ سے میں بڑی مؤدبانہ درخواست کروں گا، کبھی کبھی جو آپ کے ذائچے ہیں نا، اس قسم کے حامل جو ذائچے ہوتے ہیں ان لوگوں میں تھوڑی سی کبھی کبھی اللہ نہ کرے منہ سے بڑی بات نکل جاتی ہے، جس کو شریعت کے لحاظ سے وہاں پر تکبر کا پہلو آ جاتا ہے. یعنی کسی اور کے لیے حقارت آمیز گفتگو یا حقارت آمیز سلوک، اس کو ذرا کنٹرول کیجئے. اللہ نے چاہا تو میرے پنجتن پاک کے صدقے آپ کی زندگی میں بہت بہتریاں آئیں گی. اور یہ جو آپ کا دور چل رہا ہے، یہ 2022، اس میں اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی زندگی کے کچھ پرمسرت لمحات میسر آ جائیں گے دنیاوی لحاظ سے، اور آپ کی جو خواہشیں وہ بھی پوری ہو جائیں گی. ایک کام کر لیا کریں، ہر منگل کے دن 1 پاؤ لال مسور کی دال اور ہر جمعرات کو 1 پاؤ پیلے بیسن کے لڈو اپنے ہاتھ سے کسی بھی غریب کو دے دیجئے اللہ کے نام پہ. اور دوسرا آپ نے پڑھنا ہے اول و آخر درود ابراہیمی
9 مرتبہ درمیان میں آپ نے 9 مرتبہ سورہ فاتحہ، 9 مرتبہ سورہ اخلاص، 9 مرتبہ سورہ کوثر اور 1 مرتبہ سورہ طٰہٰ پڑھ کے اپنے لیے دعا مانگ لیجیے گا. انشاءاللہ آپ کی زندگی میں بہتریاں آنا شروع ہو جائیں گی. اور سرخ رنگ پہننے سے ذرا پرہیز کیجیے گا، وہ آپ کے لیے قطعی طور پہ مناسب نہیں ہے. باقی زندگی بہت اچھی رہے گی. بہت شکریہ خاتون. نیکسٹ کالر سے بات کرائیے گا. ہلو. ہیلو، السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. ہمایوں بھائی، مجھے اپنے بھائی کے بارے میں پوچھنا ہے. جی مسئلہ میں آپ کو پہلے بتا دیتی ہوں، اس کے بعد میں ڈیٹیل بھی پہلے تاریخ پیدائش بتا دیجیے. اچھا، آپ نوٹ کر لیجیے. جی 9 اکتوبر 1986. 9 اکتوبر 1986. وقت تھا 3:53 AM. کیا کہا آپ نے؟ 3:53 AM. اچھا 3:53. ویری گڈ. اور یہ کہاں پیدا ہوئے؟ کراچی میں. کراچی میں پیدا ہوئے. ہاں، آپ کا انداز گفتگو بتا رہا ہے کہ آپ یہیں سے تعلق رکھتی ہیں. وہ اردو کا لہجہ بتا دیتا ہے. اچھا جی، یہ آپ کا بھائی ہے. 1 سیکنڈ مجھے دیجیے، میں ابھی ایویلیوشن کے مراحل میں چل رہا ہوں. اچھا بھائی ہے، مگر یہ ذرا سا 2019 کے بعد سے ذرا سی اس کی زندگی میں مشکلات آئی ہیں. آپ سن رہی ہیں میری بات؟ جی میں بالکل سن رہی ہوں آپ کی. تھوڑا سا زبان میں تلخی کا عنصر اور نافرمانی بھی آ گئی ہے. اللہ ضد بنیادی طور پہ برا بچہ نہیں ہے، یہ اچھا ہے، مگر اس کے اندر جو غصے کی کیفیت ہے نا، وہ اس کی تمام اچھائیوں کو دھو دیتی ہے. اور یہ ہو سکتا ہے میں غلط سوچ رہا ہوں، لیکن یہ نا کچھ غلط قسم کے ٹریک پہ آیا ہے یہ پچھلے 1.5-2 سال کے اندر. آپ سن رہی ہیں میری بات؟ جی میں سن رہی ہوں. تو یہاں پہ اس کا ذرا سا خیال کیجئے، اور اللہ نے چاہا تو میرے پنجتن پاک کے صدقے اس کی زندگی میں 2022 اور 23 میں آپ کو کچھ گڈ نیوز مل جائیں گی. ایک کام ضرور کر لیجیے گا، ہر منگل کے دن 1 پاؤ لال مسور کی دال، ہر جمعرات کے دن 3 پیلے بیسن کے لڈو اللہ کے نام پہ اس کا ہاتھ لگوا کے کسی کو دے دیں، اور اول و آخر درود ابراہیمی 3 مرتبہ پڑھنے کے بعد 21 مرتبہ سورہ قریش پڑھ کے پھونک دیں. آپ کو کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے. خواتین و حضرات، ایک بریک لے رہا ہوں، بریک کے بعد آپ کی کال. ایک دفعہ پھر ہمایوں محبوب آپ کو خوش آمدید کہتا ہے. جی کالر سے بات کرائیے گا. ہلو. ہیلو، السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی ہمایوں صاحب، اللہ آپ اپنے نبی کے صدقے کرم کرے. میں نے اپنی بیٹی کا ذائقہ بنوانا تھا، شادی کے سلسلے میں پریشان میں ہوں. ابھی دیکھتا ہوں جب نبی کے صدقے بولا کریں تو نام کے ساتھ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور کہہ دیا کریں. آپ بھی ثواب کی حقدار بن جائیں گی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. فرمائیے خاتون. بیٹی کا بیٹی ہے، وہ 10 دسمبر 1995 کو پیدا ہوئی تھی. اور ایک منٹ خاتون، میں بڑا مدھم سروں کا آدمی ہوں. 10 دسمبر 1995 کتنے بجے پیدا ہوئی؟ جی یہ مجھے ایگزیکٹ نہیں یاد، لیکن یہ 2 اور 3 کے بیچ میں، 2:15 بجے تک. دوپہر کے؟ نہیں، رات کے. اچھا، اور لاہور میں. اچھا 1 منٹ مجھے دیجیے گا. لاہور پاکستان. اچھا ٹھیک ہے، یعنی اس کے رشتے آتے ہیں اور بات نہیں بنتی، مٹیریل. جی ہوتا نہیں ہے. 1 منٹ مجھے اور دے دیجئے تاکہ میں اور اپنے تجزیے کے قریب ترین آ جاؤں. ٹھیک ہے. اچھا، اس کا غیروں میں سے کوئی رشتہ آیا تھا آپ کے پاس؟ جی آیا تھا. اچھا آیا تھا، وہ نہیں ہوگا، ہونی غیروں میں ہی ہے. لیکن اب اللہ تعالیٰ کی حکمتیں اور مسئلے آتے ہیں، جب آدمی گھستا ہے نا ڈیپلی تو سمجھ میں آتی ہیں. اس کی شادی کا دور بحکم اللہ ہی کے کرم سے اور حکم سے میرے پنجتن پاک کے صدقے 2023 کی فروری کے بعد شروع ہو رہا ہے. تو اس سے پہلے آپ پتنگ کی طرح ادھر سے ادھر ڈول رہی ہیں. آپ نے دیکھیں ہمارا کام کیا ہے، ہمارا کھیل ہے ٹائم اینڈ ڈائریکشن، وقت اور سمت. ان 2 چیزوں کا کھیل ہے یہ اسٹرالوجی. اگر اللہ تعالیٰ کا کرم ہو تو وہ ٹائم ہی نہیں شروع ہوا، وہ شروع ہو رہا ہے فروری 2023 سے. 6 یا 7 فروری سے شروع ہو جائے گا اور یہ چلے گا
2025 تک. اب یہ نہیں کہ 25 میں ہوگی. میں آپ سے کہوں کہ آپ یہاں سے وہاں تک پہنچنے میں 5 سے 8 منٹ لگائیں گی تو وہ 5 منٹ کم سے کم اور میکسیمم 8 منٹ. وہاں آپ کی بچی کی شادی انشاءاللہ العزیز ہو جائے گی. لیکن یہ جس گھر میں جائے گی وہ بڑا بھرا پورا گھر ہوگا. مثلاً اچھا خاصا سسرال کا مجھے وہ نظر آتا ہے کہ وہاں پہ ان کے سسرالی رشتہ دار کافی ہوں گے, اور اللہ کا حکم ہوا تو میرے پنجتن پاک کے صدقے جو میں نے آپ کو ٹائم فریم دیا ہے اس میں ہو جائے گی. اب آپ ایک کام کر لیں تاکہ اللہ تعالیٰ کا یہ اختیار تو اللہ کا انسان کا ہے نہیں, اس کو بہتر کرنے کے لیے ایک تو ان کو کہیے گا بلیک بلو اور ریڈ میرون کلر نہ پہنے, اور انہوں نے صدقہ کیا کرنا ہے اول و آخر درود ابراہیمی نہیں, پہلے صدقہ سن لیں. میں وظیفے پہ چلا گیا کہ اتنا بولنا ہوتا ہے, تھک جاتا ہے میرا گلا. ہر ہفتے کے دن 1 پاؤ کالی مسور کی دال اللہ کے نام پہ کسی کو دے دیں. ہر منگل کے دن 9 عدد چھوٹی گائے کے گوشت کی یا بکرے کے گوشت کی 9 ہڈیاں, ناٹ چکن, ان کے کہیں کہ جسم سے لگائیں, آوارہ کتوں کو ڈال دیں, یہ ان کی نحوستیں کٹوانے کے لیے. اور ہر جمعرات کو 3 پیلے بیسن کے 3 عدد لڈو یہ اپنے ہاتھ سے کسی بھی غریب کو دے دیں. اور وظیفہ انہوں نے پڑھنا ہے اول و آخر درود ابراہیمی 3 مرتبہ, درمیان میں 102 مرتبہ یا ودودو یا لطیفو یا عزیزو یا رحمانو یا رحیمو, 3 مرتبہ سورہ فاتحہ, 3 مرتبہ سورہ اخلاص, 3 مرتبہ سورہ نصر, 1 مرتبہ آیت الکرسی اور 1 مرتبہ سورہ طٰہٰ پڑھ کے یہ اللہ تعالیٰ سے دعا کر لیں. میرے رب کا حکم ہوا اور کرم ہوا تو آپ دیکھ لیجئے گا کہ ہاتھ کنگن کو آرسی کیا اور پڑھے لکھے کو فارسی کیا, اس دور میں ان کا امکان ہے اور ہو جائے گا. خواتین و حضرات, وقت اپنے اختتام کی طرف گامزن ہو چلا ہے اور لمحہ یہ کہہ رہا ہے کہ اب اختتام کرو. میں ہمیشہ آپ سے عرض کرتا ہوں سوشل میڈیا پہ کنیکٹیویٹی سوائے میرے یوٹیوب چینل ہمایوں محبوب ایسٹرالوجی کے, اور اسی نام سے فیس بک, اسی نام سے انسٹاگرام ہے. دیکھیں 2-2 3-3 دفعہ بولتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کے ساتھ فراڈ نہ ہو. کوئی بھی آپ کو فیس بک پہ, انسٹاگرام پہ, یوٹیوب چینل پہ, لنکڈ ان پہ, میسنجر پہ آپ کو موبائل نمبر نظر آئے کہ یہ ہمایوں محبوب کی ہے, قطعی طور پہ نہ جائیے گا. آپ فیس بک پہ چلے جاتے ہیں, اس پہ چلے جاتے ہیں, جب پورا شو دیکھ لیا کریں, اس میں میری باتیں سن لیا کریں. میں نے کہا میرے کانٹیکٹ کے 2 ہی نمبر ہیں. نمبر 1 تو ARY ڈیجیٹل, اس کے علاوہ PC ہوٹل کراچی, ہوٹل پرل کانٹیننٹل کراچی, وہاں کا نمبر میں کوڈ کے ساتھ بتا رہا ہوں 021-3568-5501, اور دوسرا نمبر ہے 021-3568-5021. آج سنڈے کا دن ہے, آج بند ہوتا ہے, آج کال مت کیجیے گا. منڈے سے آنورڈ یہی ٹائم ہوگا 3 سے 7:30 تک, اور بیٹھتا میں مخصوص دنوں میں ہوں تو اس لیے آپ اپائنٹمنٹ لے کے آئیے گا, اور وہ پرائیویٹ کمرشل کنسلٹیشن اپائنٹمنٹ کے لیے. اور جو اوورسیز بیرون ملک سے مجھے اپروچ کرنا چاہیں ان سے درخواست ہے کہ جب آپ ان 2 نمبروں پہ کال کریں جو لینڈ لائن نمبر ہیں, تو میرے اسسٹنٹ کو کہیں کہ ہمایوں صاحب کو ویڈیو پہ دکھا دیجئے, IMO, واٹس ایپ, باٹم یا زوم, کسی پہ بھی, تاکہ میں بھی آپ کو دیکھ لوں, آپ بھی مجھ کو دیکھ لیں, دونوں طرف اطمینان کی لہر دوڑ جائے, اور پھر فردر پروسیس پہ جائیں. تو آپ نے یہ خیال رکھنا ہے انشاءاللہ تعالی, اور دعا کریں. اس وقت پاکستان دعاؤں کا بڑا جو ہے حقدار بھی ہے, اور پاکستان دعاؤں کا محتاج بھی ہے اس وقت. اور ایک بات میں نے ہمیشہ کہی ہے, دیکھیں میں میری باتوں کے اس پہ جایا کریں گہرائی پہ. میں ہمیشہ کہتا تھا نا, پاکستان کو انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا. پاکستان کا جو خطہ ہے جغرافیائی سطح پہ وہ اپنی جگہ قائم رہے گا, مگر دھلائی نہ ہو جائے, صفائی نہ ہو جائے. اور پھر ہوتا ہے تو پھر اللہ کی لاٹھی جب چلتی ہے. آج میں دیکھ رہا ہوں پہلی مرتبہ لوگوں کو جو خوف تھا کہ فلاں قوت سے ڈرے اور اللہ کو بھولے میں, یہی چیز پکڑ بننے والی ہے. میرے اس رمز کے اوپر غور کر لیں کہ رب العزت کے بجائے جو دنیاوی خداؤں پہ چل رہے ہیں نا, اللہ تعالیٰ نہ آپ کو یہاں کا چھوڑے گا نہ وہاں کا چھوڑے گا. سچ بولیں, ایمانداری سے چلیں. اللہ تعالیٰ ایک سچ, آقا سیدنا مولا علی کا فرمان ہے, ایک سچ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ سچ بولو, سچ بولو, سب سے بڑا سچ ہے کلمہ حق
کسی جابر کے سامنے، حکمراں کے سامنے کہنا. اور آقا سیدنا مولا علی فرماتے ہیں کہ سچ کہہ چاہے تجھے سولی کو رنگین کرنا پڑے، مگر ایک بات یاد رکھ لے، یہ رب العزت کا وصف ہے اور اللہ تعالیٰ تجھے سوائے سرخ روئی کے علاوہ کچھ نہیں دے گا. تو سچ بولنا چاہیے مگر تمیز اور شائستگی کے ساتھ، اس میں بدتمیزی کا پہلو نہ ہے. تو اللہ سے دعا ہے میری کہ اللہ تعالیٰ میرے پاکستان کو اور پاکستان کے ہر محب وطن پر اپنا خاص کرم کرے، اور اللہ تعالیٰ جو اپنی رحمتوں کا نزول ہے وہ اس ملک پر کرے. ہمایوں محبوب کو اگلے ہفتے تک کے لیے اجازت دیجیے. بہت شکریہ. اللہ حافظ. فی امان اللہ.